اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کلاس 8 کی جو جیوگرافی ہے اس میں ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا لینڈ، سوائل، واٹر، نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز۔ اس کے آج کوشچن ہمیں کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوشچن نمبر 1 ہے ویچ آر دا 2 مین کلائمیٹک فیکٹرس ریسپانسبل فار سوائل فارمیشن، یعنی سوائل جو ہوتی ہے زمین ہماری جو ہے جس پر ہم ایگریکلچر ایکٹیویٹی انجام دیتے ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، زراعت جو ہمارا ہوتا ہے، تو وہ سوائل کیسے بنتی ہے، کون کون سے فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے ٹمپریچر اینڈ رین فال آر 2 مین کلائمیٹک فیکٹرز ریسپانسبل فار سوائل فارمیشن، یعنی ٹمپریچر ہو گیا درجہ حرارت اور رین فال ہو گئی بارش۔ یہ ان دو وجوہات کی بنا پر زمین جو سوائل فارمیٹ ہوتی ہے۔ پھر ہے دوسرا رائٹ اینی 2 ریزن فار لینڈ ڈیگریڈیشن ٹوڈے، یعنی لینڈ ہماری جو زمین ہے یہ اس کے 2 وجوہات لکھیے جن سے یہ ڈیگریڈ ہوتی ہے، یعنی جن سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا آنسر ہے ڈیفارسٹریشن اینڈ دا انڈسکرمنیٹ یوز آف کیمیکل پیسٹیسائڈز اینڈ فرٹیلائزرز ان ایگریکلچرل لینڈز آر 2 فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو لینڈ ڈیگریڈیشن، یعنی ڈیفارسٹریشن زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو کاٹنا، انڈسکرمنیٹ یوز آف کیمیکل پیسٹیسائڈز اینڈ فرٹیلائزرز ان ایگریکلچرل لینڈز، جو ہماری زمین ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر کیمیکل جو کھادیں ہوتی ہیں یا دوائیں ہوتی ہیں ان کا بے دریغ استعمال ان 2 وجوہات سے زمین کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر ہے تیسرا وائی از لینڈ کنسیڈرڈ اینڈ امپورٹنٹ ریسورسز، یعنی زمین جو ہماری ہے یہ امپورٹنٹ وسائل، یہ سب سے ضروری وسائل کیسے ہے۔ لینڈ از کنسیڈرڈ ایز این امپورٹنٹ ریسورس، زمین ایک امپورٹنٹ ایک ضروری وسائل ہے، کیوں؟ ایز اٹ پرووائڈز ہیبیٹیشن ٹو اے وائڈ ورائٹی آف فلورا اینڈ فونا، کیونکہ یہ بے شمار پیڑ پودوں جانوروں کی آماج گاہ ہے، یعنی ان کے رہنے کی جگہ ہے ہماری زمین۔ It is also used by human beings for various purposes such as، دوسری جو انسان ہوتے ہیں یہ اس زمین کو مختلف ذرائع مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال طور پر ذمہ داری ہم اس پہ کرتے ہیں، ہم بلڈنگ ہاؤسز مکان اس پہ بناتے ہیں، روڈ کنسٹرکشن کرتے ہیں، اس لیے زمین جو ہے یہ امپورٹنٹ ریسورس ہے۔ پھر چوتھا نیم اینی 2 اسٹیپس دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹیکن ٹو کنزرو پلانٹس اینڈ اینیملز، گورنمنٹ نے کون سے 2 اقدام اٹھائے جن سے جانوروں اور پیڑ پودوں کا تحفظ یقینی بن گیا ہے۔ تو اس میں 2 اسٹیپس دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹیکن ٹو کنزرو پلانٹس اینڈ 2 جو قدم اٹھائے ہیں گورنمنٹ نے، سب سے پہلے ہے سیٹ اپ نیشنل پارکس، گورنمنٹ نے مختلف جو اسٹیٹس ہیں ان میں نیشنل پارکس بنائی ہیں، وائلڈ لائف سینچریز بنائی ہے فار پروٹیکٹنگ نیچرل ویجیٹیشن، یعنی جو ہمارا نیچرل ویجیٹیشن ہے پیڑ پودے وغیرہ ہیں ان کے تحفظ کے لیے مختلف قسم کی نیشنل پارکس وائلڈ لائف سینچریز وغیرہ بنائی ہے۔ ہیز بینڈ دا کلنگ آف لائنز ٹائیگرز، دوسری جو قدم گورنمنٹ نے اٹھایا ہے اس نے بین کیا ہے شیروں، تیندوؤں، ہرنوں وغیرہ کا شکار کرنا، یہ اس کی ممانعت کی گئی ہے گورنمنٹ کے دوارا۔ دا ٹریڈ آف دا سم پلانٹس اینڈ اینیملز، گورنمنٹ نے جو ان کی تجارت کی جاتی تھی ان کے مختلف حصوں کی، سپوز ان کے جو چمڑے وغیرہ، ان کے جو سینگ وغیرہ بیچے جاتے تھے، اس تجارت پر گورنمنٹ نے بین لگائی ہے۔ تو یہ تھے سوالات، تو اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔